السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی انقلابی بنا ہوا ہے. کوئی انقلابی تمیز کے دائرے میں رہ کر بنا ہوا ہے، کوئی تمیز کے دائرے سے باہر، کوئی قانونی اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے انقلابی بن رہا ہے، تو کوئی آئینی اور قانونی دائرے سے باہر. اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج جو فیصل وافدہ صاحب کا اور مصطفیٰ کمال صاحب کو آج سو موٹو نوٹس تھا، کنٹیمپٹ آف کورٹ. ان کی اسپیچز چلائی گئیں، 35 چینلز کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کس کو سروسز دے رہے تھے. تو میرا خیال ہے جواب وہاں تو نہیں دیا لیکن باہر دیا. فیصل وافدہ صاحب کو ذرا سن لیتے ہیں. دیکھیے بات میں معافی تو تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی سے ہی مانگی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں تھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہی معافی مانگ لوں گا. مجھے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو اس کا سوال ہے نا، تو میں ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد تو میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی آنیسٹی کا، میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی کہا تھا، ان کے بینچ کی بھی رسپیکٹ اور ایمانداری کی بات ہے. تو آپ نے کسی کہنے پر پریس کانفرنس کی تھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ سر یا تو ان کے باپ کو پتا ہوگا یا میرے باپ نے بتایا ہوگا. تو آپ یہ پہلے بتا دیں کہ میرے باپ نے اطلاع دی ہے، کسی اور کے باپ نے اطلاع دی ہے. جب آپ یہ بتا دیں گے تو میں بھی جواب دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ. ایک ہفتہ اور دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے موکل سے پوچھ لیجئے جو کہ فیصل وافدہ صاحب کے وکیل تھے کہ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں یا نہیں. اور اب ظاہر ہے ایک ہفتے بعد کو جواب جمع کرانا ہے. بہرحال مصطفیٰ کمال صاحب نے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی لیکن اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے. ایک ہفتے میں اور مزید کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ تو ظاہر ہے ہمارے سامنے آ جائیں گی. لیکن ہم سب سے پہلے اب علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی تمیزدار گفتگو ذرا دیکھ لیجیے. فائن ایگزامپل آف انقلابی جو تمیز کے دائرے سے باہر آ جائیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے الوی صاحب آج کل بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو. اور یہ پہلے بھی انہوں نے کاوش کی ہے، اب ان کی کاوش کتنی کامیاب ہوتی ہے. آج گجرانوالہ میں انہوں نے کس طرح سے بات کی، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. کہ جس کے پاس گھر کی لیز کے ڈاکومنٹس کبھی چھپا لیے جاتے ہیں نا، ہمارے گھر کی لیز کے ڈاکومنٹس تو ہمارا آئین ہے نا، وہ کبھی چھپا لیا جاتا ہے. کبھی مشرف صاحب نے کہا اٹس اے پیس آف پیپر. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کی کیا عزت جو میرے معاہدوں کو کہیں کہ اٹس اے پیس آف پیپر. تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک سے پیٹ یا عمران خان وہ عمران خان ہے کہ جب میں حکومت میں تھا پریزیڈنٹ بنایا تھا اسی نے بنایا تھا، آپ لوگوں نے بنایا تھا. جب میں پریسیڈنسی میں تھا تو کہتا تھا ڈاکٹر صاحب مذاکرات کے ذریعے بات ہونی چاہیے. مگر کسی نے کبھی جب بھی نہیں کی، آج بھی نہیں کر رہے، نہ کریں. میرا ملک ہے، میں پھر بھی کہوں گا واحد راستہ ہے. میرا ملک ہے نا، جو گھر میں قبضہ کیے بیٹھا ہو اس کو تو ضرورت ہی نہیں آپ سے بات کرنے کی. مگر جس کا گھر ہوگا وہ ہر دروازہ کھٹکھٹائے گا کیونکہ میرا گھر ہے. میں تو ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. میرے پر تو کوئی نہ شرم ہے اس بات کی. ہر گھر، ہر دروازہ، ہر دہلیز، ہر جگہ جہاں سے مجھے ملے گی کوئی بات، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کے امن اور چین کے ساتھ رہنے کے لیے. آج کل غداری کی باتیں ہو رہی ہیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں. اور اس حوالے سے آج ایف آئی نے سمن کیا تھا ایوب صاحب کو، گوہر خان صاحب کو اور رؤوف حسن صاحب کو. رؤوف حسن صاحب اور گوہر خان صاحب پیش ہوئے، ایک گھنٹے کی انہوں نے جواب دہی کی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ اس کو کوش کیا جائے، جورسڈکشن کے باہر ہے اور معاملات کا کس طرف جائیں گے. بلاول صاحب بہرحال اپنی منسٹریز جو ہیں، ایم پی ایز جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرے. انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اپنے ممبر سے، اپنا پارٹی سے، اپنے کیبنٹ ممبر سے ایک سستی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تو اب 5 دفعہ جیت کے آئے ہیں اور یہ مجھے سستی نظر آ رہا ہے. اور میں چاہ رہا ہے کہ میں سستی آپ کا ختم کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے، اب ہم سب دن رات محنت کریں تاکہ ہم پاکستان کے عوام کی جو تاریخی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ بھی پورا اتر سکیں. کل ایک اور امپورٹنٹ ڈے ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 2 سماعتیں ہیں، جو کہ 2 رجسٹرار کو کہا ہے کہ 2 کیسز جو ہیں سماعت کے لیے رکھ دیے جائیں. وہ الیکشن ٹرائیبیونل کے حوالے سے جو کہ اعتراضات اٹھے تھے اس حوالے سے، اور آف کورس جو الیکشن ایکٹ کے اندر آرڈیننس لائے ہیں گیلانی صاحب جو قائم مقام صدر ہیں، انہوں نے جس طرح سے آرڈیننس لا کے یہ کیا ہے اس پر بھی سماعت کل ہوگی. اس پر بات کریں گے مزید بھی، لیکن سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے، پی ٹی آئی کے رہنما. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب، میں ویری یہ جو آئین ہے، تحفظ آئین پاکستان
یہ معاملہ جو ہے کراچی میں آپ کو اجازت نہیں مل رہی، اسلام آباد میں آپ کو اجازت نہیں مل رہی، لاہور میں جو آپ کو جگہ دی جاتی ہے وہ آپ کو پسند نہیں آ رہی، تو یہ ایونچولی کیا ہو رہا ہے؟ کتنی پارٹیز آپ کے ساتھ مل گئی ہیں اب تک؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اس وقت تک مینلی تو تحریک انصاف اپنی ہی اسٹرینتھ پہ بینک کر رہی ہے، لیکن کچھ جو علاقائی جماعتیں ہیں بلوچستان سے جن کا تعلق ہے، یا مولانا صاحب سے تو گفتگو ہوئی ہے، لیکن کیا فل فلیجڈ وہ ہمارے ساتھ تحریک کا حصہ بنیں گے، اس پہ بھی مولانا صاحب کی طرف سے فل کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن دھاندلی کے خلاف مولانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی جلسے کر رہے ہیں، اور روڈ پہ آنے کی وہ بھی بات کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی امکان ہے. مینگل صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور چھوٹی جماعتیں ہیں، اور ظاہر ہے جو افیکٹو جماعتیں ہیں وہی نکلیں گی، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اس کے ساتھ کچھ اور جماعتیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اے این پی البتہ حکومت کا تو حصہ نہیں، لیکن پارلیمنٹ میں بھی ان کا اب اتنا کوئی رول نہیں رہا. مرکز میں میرے خیال میں قومی اسمبلی کے شاید ایک بھی اب ان کا ممبر نہیں ہے، لیکن اصولی طور پہ اگر وہ چاہیں تو ان کو آنا چاہیے دھاندلی کے خلاف. تو صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی مینلی ہمیں جلسوں کی اجازت جو ہے وہ نہیں مل رہی. اسلام آباد کے لیے ہم نے درخواست کی تھی، اور وہ رباط آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اسلام آباد آئی ہوں گی، رباط از کوائٹ وے آؤٹ سائڈ اسلام آباد. یا تو وہی جو پریڈ گراؤنڈ میں ہم ہمیشہ جلسے کرتے تھے، یا پھر فاطمہ جناح پارک جہاں ہم F9 پارک جس کو کہتے ہیں، وہاں بھی ہم نے ایکٹیویٹیز جلسے کیے ہیں ماضی میں. بڑا جلسہ خان صاحب خود بھی ایک کر چکے ہیں ماضی میں، کافی سال پہلے. اس کے بعد بھی ہم نے بڑی ایکٹیویٹیز کی ہیں. تو ایک دن کا جلسہ ہوتا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس سے تو میرا نہیں خیال اس سے کسی کو ڈرنا چاہیے، اور رائٹ ہے ہر جماعت کا کہ وہ جلسہ کریں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. ہمارے دور میں بھی ہوا، ہمارے خلاف ہوا، ہم نے تو کسی کو نہیں روکا. ٹھیک ہے، لیکن الوی صاحب جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ گھر کے چوکیدار سے بات کریں گے اگر اس نے قبضہ کیا ہے، گھر کے مالی سے بات نہیں کریں گے، ٹھیلے والے سے بات نہیں کریں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ہمیں یاد دلایا کہ میثاق معیشت کس کے ساتھ سائن کریں، جنہوں نے میثاق جمہوریت کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی. پھر ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ظاہر باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ فارم 45 کی حکومت ہے، لیکن ایونچولی ہر کوئی یہ کہتا ہے بات آپ کو انہیں سے کرنی ہے. لیکن اب بات چیت کا جو دور آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی اوپننگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ملک تو چل رہا ہے، مطلب جیسے بھی تیسے بھی چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 5 روزہ دورے پہ گئے ہوئے ہیں چین، ہمارے وزیر اعظم پوری ڈیلیگیشن لے کر. ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ فیز 2 ہمارا سی پیک کا شروع ہو جائے. تو ملک تو چل رہا ہے، ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ملک تو چل ہی رہا ہے نا. یہ ملک ہمارا اور آپ کا ملک ہے، اس میں چلنا ہے. کون کہے گا کہ ملک نہ چلے؟ لیکن ایسے نہیں چلتا. ملک کو بہتر طریقے سے چلنا چاہیے، اور اس کے لیے عوامی مینڈیٹ والے لوگ ہونے چاہیے جن کے پیچھے قوم ہو. اگر آپ کے پیچھے قوم نہیں ہے تو آپ کے کام میں وہ طاقت آ نہیں سکتی، آپ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ اس طرح سے ملک نہیں چلا سکتے جس طرح سے ایک پراپرلی پاپولر گورنمنٹ جو ہے وہ چلاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میرے پیچھے جو ہے وہ قوم کھڑی ہے. احتجاج کا جہاں تک مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، جو آپ نے سوال کیا، بحیثیت پولیٹیکل ورکر اور بحیثیت ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ، میں تو اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باضابطہ، میں کہہ رہا ہوں باضابطہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں، مذاکرات کریں. آپ ایک انگیجمنٹ آپ ہمیشہ کرتے ہیں، تمام جماعتیں کرتی ہیں. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، غلط فہمی ہو، وہ دور کرنے کے، لیکن مذاکرات آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، وہ سیاسی فورسز کے آپس میں ہوتے ہیں. اور قومی اسمبلی میں اب یہ جو سیشن ختم ہوا، حال ہی میں نے وہاں تجویز پیش کی تھی کہ محترم اسپیکر صاحب وہ انیشیٹو لیں اور حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کے ٹیبل پہ بلائیں. اپوزیشن تو نہیں جا کے بیٹھے گی نا، حکومت کا کام ہے. تو بجائے اس کے کہ کوئی اور نان پولیٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھ کے آپ پھر پولیٹیکل فورسز بیٹھیں، جیسے ماضی میں جنرل راحیل صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے درخواست کی تھی، اور راحیل صاحب نے پھر
خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی، آپ کو یاد ہوگا، اور محترم طارق القادری صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور کوئی نیگوسیشن بھی کچھ سٹارٹ ہوئی. وہ میرے خیال میں اس طرح کا اب نہ گنجائش ہے اور نہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر ہو تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں. اب اس پہ جو بنیادی بات ہے وہ آپ کے پروگرام میں سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب سے آخری بار جب ملاقات ہوئی 1 ہفتہ 10 دن پہلے شاید ہوئی تھی، اس میں خان صاحب سے پوچھا ہم نے مذاکرات کا، تو انہوں نے 2 نکات رکھے کہ اسیران کی رہائی، یعنی جو لوگ قید میں ہیں، خواتین، اسیران، جتنے ہمارے قیدی ہیں. شاہ صاحب جیل میں اس وقت، تو خیر پرویز الہی صاحب بھی جیل میں تھے. خان صاحب نے اپنا نام نہیں لیا، اسیران کا نام لیا. اور دوسرا مینڈیٹ کی واپسی. تو انہوں نے یہ بات کی کہ 2 نکات پہ بات ہو سکتی ہے. اب وہ کب ہوگی، کس طرح ہوگی، وہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کس طرح کا انیشیٹو لیتی ہے. کیا حکومت صرف ٹائم گین کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنا چاہتی ہے؟ کیا حکومتی حلقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ جب وقت گزرتا جائے گا تو یہ مینڈیٹ والی بات پرانی ہوتی جائے گی؟ تو میرا نہیں خیال وہ پرانی ہوگی، کیونکہ اپنا ایشو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا جو اسلام آباد میں جو 3 سیٹیں ہم جیتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. تو مذاکرات بہرحال ہونے چاہیے، پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں ہونے چاہیے. میں تو بحیثیت ایک جمہوری آدمی کے سیاسی فورسز کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں. مذاکرات ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن براہ راست آپ دیکھیں ایک پارٹی اگر بینیفیشری ہے، اور اگر جو حکومت میں ہے وہ بینیفیشری ہے، اور وہ آپ کا اصول یا آپ کا کم از کم جو نان سٹارٹر ہے یہ بات کہ وہ آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیں، کہ آپ شہباز شریف صاحب کہیں کہ میں ہارا ہوا تھا، نواز شریف صاحب ہارے ہوئے تھے، یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی تھی، ہم نے غلطی کی، یہ لیجیے آپ واپس لے لیجیے اپنا مینڈیٹ. اس طرح تو نہیں ہوتا نا، مطلب یہ ہوگا نہیں. لیکن آپ کو ایک نوڈ کی ضرورت ضرور ہے. جنہوں نے بات کرنی ہے ان کو بھی کہا جائے کہ آپ بات کر لیجئے. کیا وہاں تک بھی معاملات پہنچے ہیں؟ دیکھیے، یہ نکتہ کئی پروگراموں میں میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اور آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور اس پہ میں نے میرے خیال میں نے مناسب بات کی ہے. باقی تو جو مذاکرات میں لوگ بیٹھیں گے، کیونکہ میں تو کسی مذاکراتی کمیٹی کا بھی رکن نہیں ہوں، نہ خان صاحب نے کہا ہے، اور نہ بھی حکومت یا اپوزیشن کی طرف سے کوئی مذاکرات کی کمیٹیاں باضابطہ ایسی ہیں جو بیٹھی ہوں. 3 نام آئے تھے اپوزیشن کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے، لیکن اس پہ ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. میری تجویز یہ ہے کہ دیکھیے، حکومت فور اسٹارٹ اس کے اختیار میں یہ ضرور ہے کہ غلط کیسز ختم کرے اور اسیران کی رہائی. جہاں تک مینڈیٹ کی واپسی ہے، میرے خیال میں جو مذاکراتی کمیٹی بیٹھے وہ اگر اس نقطے پہ ایگری کرے کہ یہ فیصلہ کہ اس الیکشن میں کتنی کوئی دھاندلی ہوئی ہے اور فارم 47 کتنا ہے، فارم 45 کتنا ہے، اس کا فیصلہ نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ حکومت کر سکتی ہے. الٹیمیٹلی اس کو سپریم کورٹ جانا ہوگا، اور اس میں ہماری 184(3) کی پروٹیکشن پڑی ہے. تو اگر حکومت اس پہ راضی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے کرا لیں، جس طرح ماضی میں جوڈیشل کمیشن بنا تھا، تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے جو ویسے ہے تو بہت آئیڈیل، لیکن اس پہ اب حکومت اپوزیشن کتنا آگے جا پائے گی، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کے مسئلے پارلیمنٹ میں حل ہوں. تو ایک پارلیمنٹری کمیشن بھی اس کا یا کمیٹی بھی اس کا حل ہو سکتی ہے کہ اس میں کریڈیبل پارلیمنٹیرینز جن پہ سب کو اعتماد ہو، حکومت اور اپوزیشن سے، اور ان کو اختیار ہو ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ وہ فیصلہ کریں کہ جس حلقے پہ سوال ہے وہاں سے وہ اس کی انویسٹیگیٹ کریں، اور وہ پھر امپاورڈ پارلیمنٹری کمیشن ہو، اور وہ پھر اس فارم 45 47 اور مینڈیٹ کے ڈاکے کا فیصلہ کرے. لیکن اس میں جو نام ہو وہ ایسے نام ہو کہ وہ پھر جب بات کریں تو وہ اپنی جماعتوں کا پریشر نہ لیں. وہ بھی ایک اچھی سچویشن ہے، لیکن وہ مجھے تھوڑا فار فیچ لگتا ہے. تو سپریم کورٹ ہی شاید مینڈیٹ والے معاملے کا فیصلہ ادھر ہی الٹیمیٹلی دونوں کو ادھر بھیجنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی سنوائی آپ کو لگتا ہے ہو جائے گی. اچھا مجھے بتائیے گا، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اگر کوئی معاملات ہیں تو سنا ہے کچھ نکات ہیں ان کے، کچھ شرائط ہیں ان کی جو کہ سامنے رکھی جائیں گی، اور پی ٹی آئی اس کو ڈسکس کرے گی اور پھر اپروو کرے گی. آپ کو کچھ پتہ ہے کیسی نکات ہے؟ کیونکہ شرانی گروپ کے ساتھ تو آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور شرانی گروپ از اوکے وتھ فضل الرحمان صاحب آلسو، اور بشار اچکزئی صاحب کو بھی شاید کوئی اعتراض نہیں ہے یا ہے؟
مجھے اس کا حقیقت علم نہیں ہے کہ ان کے نکات کیا ہیں. بنگلہ نمبر 22 تو اس میں ہوگا لازماً, باقی کا مجھے نہیں. دیٹ واز آن لائٹر نوٹ, کوئی برا نہ مان جائے. تو مجھے باقی حقیقتاً اس کا نہیں پتا. لیکن مولانا صاحب ظاہر ہے پرانے سیاست دان ہیں, انہوں نے اپنا آگے پیچھے سارا دیکھ کے بات کرنی ہے. تو تھوڑا سا بھی کانفیڈنس کا فقدان ضرور ہے دونوں طرف, لیکن میرے خیال میں شاید پہلی بار جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف ایک نقطے پہ اکٹھی ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. سیاست ہمیشہ اپنے دم پہ ہوتی ہے, الوی لیکن اپنے صاحب کو ہم جو خیالوں ٹاسک کے دیا ساتھ گیا آپ تھا, کیا تحریک وہ چلاتے ہیں. یہ وہی ٹاسک ہے علی محمد خان صاحب جو وہ آج کل جس پر وہ چل رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں, گھر کی بات بھی کرتے ہیں, گھر کے لیز پیپرز کی بات بھی کرتے ہیں, مالی کی بات بھی کرتے ہیں, ٹھیلے والے کی بات بھی کرتے ہیں. ان کو یہی ٹاسک دیا تھا عمران خان صاحب نے؟ میں اس ملاقات میں تو نہیں تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں کراچی وکلاء کے اس میں کنونشن میں بھی میں گیا تھا کراچی بار میں, اور اس سے پہلے الوی صاحب اسلام آباد آئے تھے تو بیٹھک ان کے ساتھ ہوئی تھی. میرے خیال میں خان صاحب نے کوئی ایسا اوپن اینڈڈ تو ان کو ٹاسک نہیں دیا, لیکن ظاہر ہے وہ سابق صدر ہیں, خان صاحب سے ان کی 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی ذمہ داری خان صاحب نے دی ہو. ویسے بھی ڈاکٹر الوی اس وقت فاؤنڈنگ ممبر میں سے, چند ہی فاؤنڈنگ ممبر میں سے رہ گئے ہیں جماعت میں, یا وہ ہیں یا محترم حامد خان صاحب ہیں, خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں. تو بہت, میں تو اس کو بہت خوش آئند سمجھتا ہوں. ایک پولیٹیکل ہمارا صدر رہا ہے, ایک ہلکا جیتنے والا آدمی, ایک سیلف میڈ آدمی ہے, اور اس جماعت کے بنانے والوں میں سے ہے. تو ڈاکٹر عارف الوی جو بھی کریں گے, اس چیز پہ میں کنفرم ہوں, اس چیز پہ مجھے پتا ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد میں اور تحریک انصاف کے مفاد میں کام کریں گے. ذاتی ایجنڈا ان کا کوئی نہیں. بے شک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہاں پر لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد واپس آنے کی کوشش کریں گے کہ فیصل واوڈا آخر کس پارٹی کے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے, مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی ان کے ساتھ کورٹ جاتے ہیں, اور یہ وہی پٹیشن ہے جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی کالی بھیڑیں کہنا بھی شامل کیا تھا. تو نون لیگ کو اصولاً تو نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن گئے تو ہیں. تو اصول ہیں کیا نون لیگ کے, اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں وقفے کے. کیا ہے بیرسٹر عقیل نے, ایم این اے ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سر. پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں آج فیصل واوڈا صاحب کا جو سو موٹو کیس تھا کنٹیمپٹ کورٹ کا, اس پہ آپ لوگوں کی شرکت جس طرح سے نظر آئی ان کے ساتھ. آر یو انڈورسنگ واٹ ہی سیڈ, اور آر یو جسٹ گوئنگ دیر کیونکہ آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یا بیکاز انہوں نے تو خود اپنی پٹیشن میں کہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر کنٹیمپٹ لگائے کیونکہ انہوں نے کالی بھیڑیں کہا ہے. ثنا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں خود بھی کیونکہ ہیئرنگ میں موجود تھا, by virtue of being a barrister and an advocate of the Supreme Court. I was in the High Court earlier than that. جی میں اس سے پہلے ہائی کورٹ میں تھا, پھر سپریم کورٹ میں تھا. آبویسلی پروسیڈنگ دیکھی, کورٹس اوپن ہیں فار دا پبلک, جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. جہاں تک آپ نے رکین پارلیمنٹ کی بات کی, تو جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ بھی آبویسلی ایک ایم این اے ہیں, اور ان کی بھی پٹیشن تھی. تو میں سمجھتا ہوں ایم این ایز جتنے بھی تھے وہ اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ, اور مطلب ہمارے اتحادی بھی ہیں ایم کیو ایم والے. تو آبویسلی اس حد تک تو وہ بات درست ہے کہ ایم این ایز جو ہیں وہ مصطفیٰ صاحب کو جو ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہوئے تھے. لیکن جہاں تک فیصل واڈوا صاحب کی بات ہے, بیکاز آبویسلی بوتھ دا ہاؤسز آف پارلیمنٹ آر دیر, اور پارلیمنٹ آبویسلی خود ایک ادارہ ہے, اور اس کے ساتھ آبویسلی اس کے لوگ اگر گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. اظہار یکجہتی دونوں سینیٹرز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, ایم این ایز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ممبرز آف دا پارلیمنٹ گئے ہوئے تھے فرام بوتھ دا ہاؤسز, اینڈ آبویسلی اظہار یکجہتی تھی ایز another member who is before the Supreme Court. Both these members, one being an M&A and the other one being a senator. So I don't think کہ کوئی endorsement تھی. Generally کیونکہ وہ innocent ہے, اظہار یکجہتی کیونکہ وہ contemptuous بات کر چکے ہیں جس سے آپ اگری نہیں کرتے, جس سے آپ چاہتے ہیں کہ تحمل کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے یکجہتی ہے, یکجہتی ان کو innocent proof کرنے کے لیے ہے, contemptuous چیز کو زائل کرنے کے لیے, کس چیز کی یکجہتی مطلب ایز ممبر, کیونکہ مطلب واٹ از سحر کامران صاحبہ, سلیم مانوی والا, ایم کیو کے لوگ گئے لیکن پیپلز پارٹی کے گئے, نون لیگ بھی گئے.
نہیں ایم کیو ایم بھی گئے, ایم کیو ایم کے بھی گئے, ایم کیو ایم کی وہاں پہ پورے جتنے بھی ممبران تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, کیونکہ میں خود وہاں پہ کمرہ عدالت میں موجود تھا, تو ایم کیو ایم کے اپنے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں. میں سمجھی نہیں ہے اظہار یکجہتی ہوتا ہے نا, something you agree with, so you agree with what فیصل وابڈا صاحب says کہ انہوں نے دو ججز کو جس طرح سے پوائنٹ کر کے ان پر بات کی ہے, 35 چینلز بھی اب اس کی زد میں آ گئے ہیں. میں سنا I do not see his statement qualifying within as a contemptuous statement to begin with, because I think انہوں نے metaphorically ایک بات کی اور محاورتاً ایک بات ہوئی, اور اس میں کسی ایک ادارے کا یا کسی ایک شخصیت کا نام نہیں لیا گیا. جنرلی انہوں نے ایک بات کی کہ اگر ہماری پگڑیاں اچھالیں گے تو پھر ہم سے بہتر کی توقع نہ رکھیں. And I've actually I'm on record stating that every fora that I speak at, تو میں تو اس پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان کی آئی تھنک بڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہے, محاورتاً اور میٹافورکلی انہوں نے ایک بات کی تو جو میں نہیں سمجھتا کہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ نہیں, یہ ان کا اپنا ایک ڈیسیجن ہوگا. اگر وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں, انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم لیا ہے اس پہ سوچنے کے لیے. جہاں تک مصطفیٰ کمال صاحب کی بات ہے, آبویسلی انہوں نے تو آؤٹ رائٹلی انکنڈیشنل اپالوجی مانگی ہے, اور آبویسلی انہوں نے ہی از لیفٹ ہمسیلف ایٹ دا مرسی آف دا کورٹ. جہاں تک فیصل واڈوا صاحب کی بات ہے, آبویسلی وہ ان کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے. وہ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے معافی مانگنا سمجھی اور انہوں نے سمجھا کہ میں نے واقعتاً کنٹیمپٹ کمٹ کیا ہے, بیکاز آبویسلی تو سیلف جو ہے ایک اویئر ہونا چاہیے انسان کو, کہ خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی میں نے کوئی کنٹیمپچوس اسٹیٹمنٹ یا ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے جو اظہار یکجہتی. آئی ایم کنفیوزڈ, بٹ لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس منیر بھٹی صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ منیر حسین بھٹی صاحب, صدر ہے لاہور ایسوسی ایشن کے. سر آپ سے جاننا چاہوں گی, کل دو بڑے امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے ہیں, ایک تو الیکشن آرڈیننس کے حوالے سے اور دوسرا الیکشن ٹرائبیونل کے حوالے سے جو اعتراضات آئے تھے 3 سٹنگ ایم این ایز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کل یہ دو لگے ہیں, آپ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے, اور اسپیشلی اس روشنی میں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ججز جو ہیں وہ 6 مانگے گئے تھے, پھر ان میں ریٹائرڈ ججز کا نام بھی آ رہا ہے, اور یہ آرڈیننس بیکاز اس میں ظاہر ہے کہ فٹ ان کرتی ہے. جی السلام علیکم میڈم صاحبہ, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس وقت. پچھلے دنوں میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز جو ہیں اینٹی کرپشن کے ججز اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اسپیشل ججز جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, وہ اس کے اوپر گورنمنٹ کا اور چیف جسٹس صاحب کا جو نقطہ اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا یہ گمان تھا کہ جو لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ ول اپوائنٹ دی ججز, تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آپ کنسلٹیشن کریں اور ایک میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے. چیف جسٹس صاحب نہ تو لاہور ہائی کورٹ ان سے کنسلٹیشن کے لیے تیار تھے اور نہ ان سے ملنے کے لیے تیار تھے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انہوں نے کہا جی آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کورٹ میں کریں. تو کنسلٹیشن جو ہے وہ اس کا ایک میننگ فل جو کنسلٹیشن ہے اس حوالے سے الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بڑا واضح ہے, اور اس کے جو کنسلٹیشن ہے اس کے حوالے سے ایک اتنی ڈیٹیل ججمنٹ ہے جو 220 صفحات کے اوپر مشتمل ہے, تو اس کو بالکل ایک اگنور کیا, اور اس کو چیف جسٹس صاحب نے دھونس سے یا اپنی مرضی سے جو ہے وہ جو بھی وہ جج لگانا چاہتے تھے اور جس پرپز کے لیے بھی لگانا چاہتے تھے انہوں نے لگا دیے. اب اس کے بعد جو ٹریبیونل کے ججز ہیں وہ بھی چیف جسٹس صاحب اپنی چوائس کے لگانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے سر بات یہ ہے کہ ہم قانون کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں نے بالکل کسی سے کنسلٹیشن بھی نہیں کرنی اور اپنی چوائس کے جج لگانے ہیں اور کسی پارٹی کے یا کسی پولیٹیکل فیم کے اوپر چیز کرنی ہے اور قانون کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلانا ہے, موم کی ناک بنانی ہے, تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹر سینس اسی وقت پرویل کرے گی کہ یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے الجہاد ٹرسٹ کیس کو وہ سامنے رکھیں, تو اس سے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ لیں, اور جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی, کنسلٹیشن چیف جسٹس سے کرے گی, وہ اپنا اختیار کنسلٹیشن کا یوز کریں بجائے اس کے کہ وہ اپوائنٹمنٹ کا جو ہے وہ اختیار یوز کرنا چاہتے ہیں.
اچھا بھٹی صاحب کیونکہ آپ اب موجود ہیں تو میں آپ سے اس پہ بھی روشنی چاہوں گی کیونکہ آج ہم نے دیکھا جسٹس اطہر منلہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا ویڈیو لنک کے ذریعے جو ریپ کا کیس ہے اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے اور ٹی وی پہ دکھایا جائے براہ راست نشر کیا جائے, اس پہ ظاہر ہے کہ ان کا اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے کہ وہ ایک بڑی جماعت ہے اور ان کا ڈیفینیٹلی پوائنٹ آف ویو دکھانا چاہیے اور یہ پیپل اسپیسیفک ہے کیس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اطہر منلہ صاحب کی بات درست ہوگی؟ دیکھیں جی, ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جو کسی کا رائٹ آف اسپیچ ہے یا رائٹ آف آڈینس ہے وہ تو کسی سے بھی ایک بنیادی حق ہے, کسی سے چھینا نہیں جا سکتا. مجھے اس بارے میں بہت زیادہ معلومات بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی جو اس کا بنیادی حق ہے جو آئین نے سب کے لیے, سب سٹیزن کے لیے سیف گارڈ کیا ہے, وہ اس کو ملنا چاہیے اور اس کی پروٹیکشن جو ہے کورٹس کے ذریعے بھی ملنا چاہیے. اچھا سر, بیرسٹر عقیل صاحب الیکشن آرڈیننس کے حوالے سے جو کل سماعت ہوگی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو کوئی آپ نے جو آرڈیننس یا آپ کے صدر نے جو آرڈیننس لے کر آئے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ کل یہ فیصلہ ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ آف کورس پریڈکشن تو نہیں کر سکتے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آرڈیننس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی, آرڈیننس تو ظاہر ضرورت کے مطابق چیزیں لے کے آتے ہیں اور کوئی گورنمنٹ کس طرح کی نیڈ ہوتی ہے, ارجنٹ نیڈ ہوتی ہے, تو وہ ہمیشہ آرڈیننس آتے رہتے ہیں. لیکن اس کے لیے لیجسلیشن جو ہے, پراپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور پارلیمان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس میں جو بھی ریلیونٹ لیجسلیشن ہے اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے پارلیمان کے اندر اور ایک کمپریہنسو لا ہونا چاہیے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو اور کورٹس کے لیے بھی گائیڈ لائنز جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. اوکے بیرسٹر عقیل, آپ سے بھی یہی سوال, الیکشن آرڈیننس اور یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے کہ ریٹائرڈ ججز شامل ہو سکتے ہیں ٹرائیبیونلز میں, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ایجنسی کیا تھی اور اگین پارلیمنٹری پروسیس فالو کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں سنا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اگست 2023 میں بھی یہ ہماری ہی حکومت تھی, اس ٹائم یہ ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی اور ریٹائرڈ ججز کو نکالا گیا اور سرونگ ججز کا جو تھا وہ سارا معاملہ جو ہے تھرو لیجسلیشن یہ لایا گیا. اب ایشو یہاں پہ یہ آ رہا ہے بیسکلی کہ جو بھی ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ ایٹ آڈز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 ڈویژنز کے لیے, بہاولپور اور راولپنڈی کے لیے انہوں نے پول آف ججز مانگا. اب جس طرح بخاری صاحب نے کہا, بالکل یہ بات درست ہے کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ ECP ہے اور جو کنسلٹیشن ہونی ہے, جو کنسلٹیٹیو پروسیس ہے وہ میننگ فل ہونا چاہیے. جہاد ٹرسٹ کیس بڑا واضح ہے اس میں, لیکن اس میں بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ جو ود اے اسٹریچ آف امیجنیشن اور اسٹیٹوٹری انٹرپریٹیشن کو جس طرح اسٹریچ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہم ہیں, وہاں پہ تو 6 ججز دیے گئے اور ان کے ایریاز اور ٹیریٹوریل جورسڈکشن بھی ڈیفائن کر دی گئی کہ یہ ججز ہم یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں. تو یہ تو اختیار نہیں ہے, پول آف ججز تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانگے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی اختیار ہے, انہوں نے اپوائنٹ کرنے ہیں. اب ایشو آرڈیننس کا جو آیا وہ یہ آیا کہ جہاں پہ دیکھیں 2 ادارے آپس میں ایٹ آڈز ہو جائیں تو پھر یہ ایمرجنسی سچویشن پریویل کی. اب آبویسلی اس میں جو پول آف ججز کی جہاں پہ بات انہوں نے کی تو لگانے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تھے اور ان کا استحقاق تھا کہ ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن بھی اس کو ڈیفائن کریں, نہ کہ ایک پورا اتھارٹیٹیو جو اس میں ایک ایلیمنٹ ہے اور ڈکٹیشن والا ایلیمنٹ ہے وہ ہو دوسرے ادارے کی طرف سے, جو کہ شاید اس کا قانونی استحقاق بھی نہیں ہے. یہاں تک تو پھر بات تو سمجھ آتی ہے. میرا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے کہ اگر آرڈیننس کے تھرو ہی سارا معاملہ چلنا ہے اور آرڈیننسز ہی آنے تو پھر میرا پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکاز پورا ایک پروسیجر وہاں پہ لیجسلیشن کا دیا گیا ہے. اینڈ انٹل اینڈ انلیس دیر از این ایمرجنسی سچویشن تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر آنے چاہیے اور کمیٹیز میں یہ پراپر اس کی بحث ہونی چاہیے اور دین اٹ شوڈ بیکم دا لا. تو کل میں آپ سے امید رکھوں گا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے, یہ کیس سنیں گے کیونکہ اٹ ول بی اوپن ٹو دا پبلک, اینڈ آپ اس پر پوزیشن بھی لیں گے اپنی پارٹی میں کہ یہ آرڈیننسز نہیں ہونی چاہیے, پارلیمنٹری پروسیس کے ذریعے ہی آنی چاہیے جو چینجز آنے ہیں. جی ایبسلیوٹلی میری پرنسپل پوزیشن یہی ہے, لیکن جہاں پہ 2 ادارے ایٹ آڈز آ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس دوڑ میں لگ جائیں کہ کس کی سنی جائے گی یا کس کی نہیں سنی جائے گی, پھر ایسی سچویشن میں تھوڑا سا اس کو جو تلخ جو ایک آپس میں جنگ یا سر جنگ چل رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایمرجنسی سچویشن ہے. سو آئی تھنک اٹس پرابلی پوائنٹنگ ٹوورڈز دیٹ.
ٹھیک ہے سر. بھٹی صاحب ایک تو وہ ظاہر ہے کہ کیس کا فیصلہ آ چکا, سائفر والا معاملہ, وہ حکومت تو اس کے خلاف ہے, مگر ظاہر تفصیلی فیصلہ جب نہیں آتا کوئی اوپینین نہیں فارم کیا جا سکتا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از آن انادر مشن, اور یہ جو مطلب باقی ادارے جو ہیں وہ یہی اسی طرح سے اپنے اپنی جورسڈکشن میں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اینڈ کوئی یونانیمٹی نظر نہیں آ رہی ود ان دا جوڈیشری؟ جی ایسی بات ہے, بالکل ایک جو ہے ججز کے درمیان ایک بائیفرکیشن ہے, اور واضح نظر آتی ہے. ہماری بار اس بات پہ بڑی جو لائرز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ ججز کو جو ہے وہ آئین کے ساتھ ہونا چاہیے, ساتھ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ججز کے اوپر جو ایک بات آ رہی ہے ابھی کہ کچھ ججز جو ہیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے پہ یا ان کی انسٹنس پہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جس سے جوڈیشری کے اندر ایک واضح بائیفرکیشن ہو رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے لیے اور ملک کے لیے بڑی خطرناک بھی ہے اور بڑی انفارچونیٹ بھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں بطور بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے, اور جوڈیشری کا جو کام ہے وہ سب سے جو بنیادی کام ہے جس کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ اس ملک میں شہریوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے اور اور ہمارے آف کورس بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار ایون دو کہ ان کے پاس سیٹیں اتنی نہیں ہیں جتنی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن پھر بھی وہ حکومت بنائیں گے, اور انہوں نے اپنا استعفیٰ آج صدر کو جمع کرا دیا ہے. اب مودی سرکار پاکستان کے لیے کیا نئے چیلنجز کا سامنا کرے گی, کیا کشمیریوں کے ساتھ کرے گی, یہ دیکھنا باقی ہے. ویل کیپ یو پوسٹڈ آن دیٹ. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز پروگرام. وی ول سی یو ٹمارو.